أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في الأرضين روي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات پڑھیں بابا. پروردگار سب کی دعائیں مستجاب فرمائے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہاں پر آ کر بیٹھنا، درود و سلام پڑھنا اور گریہ کرنا زہرائے مرضیہ منظور و مقبول فرمائے. سب مومنین کو دعاؤں میں یاد فرمائے. امام زمان علیہ السلام راضی و خوشنود ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بآواز بلند. کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات شروع کی تھی، آج اس کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا اگر نسب میں دیکھیں تو حسین ابن علی سب سے عالی ہیں، جس کے ہر طرف سید سید رہتے ہیں. نانا ہے تو سید الانبیاء، باپ ہے تو سید الاولیاء، ماں ہے تو سیدۃ النساء العالمین، بھائی ہے تو سید شباب اہل الجنہ. اگر طول میں دیکھا جائے پھر بھی یہ نسب عالی ترین ہے، اگر عرض میں دیکھا جائے پھر بھی نسب عالی ترین ہے. طول کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر باپ دادا سے شروع کریں آدم تک چلے جائیں اور نیچے بیٹوں کو دیکھتے آئیں، یہ تو واقعاً ایسا نسب ہے. اگر باپ سید المتقین ہے، امام المتقین ہے، تو بیٹا زین العابدین ہے. اگر باپ سید الاولیاء ہے، خاتم الاولیاء ہے، تو بیٹا سید الساجدین ہے. اگر عرض میں دیکھا جائے اس کو تو بہن وہ ہے جو عقیلہ بنی ہاشم ہے، جو سید ام المصائب ہے، جو صابرہ ام المصائب ہے. بھائی ہے جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. عرض میں دیکھیں اس نسب کے مقابلے میں کوئی نہیں، طول میں دیکھیں اس نسب کے مقابلے میں کوئی نہیں. اور یہ تو وہ نسب ہے کہ علی سے لے کر آدم تک اور ادھر زہرائے مرضیہ سے لے کر حضرت حوا تک ایسا پاک و پاکیزہ نسب ہے کہ جس کی گواہی ملائکہ بھی دے رہے ہیں، جس کی گواہی زوار بھی دے رہے ہیں، جس کی گواہی تمام مومنین یہ دعا پڑھ کے دیتے ہیں، اشہد انک کنت فی اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ مولا ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تو آدم سے لے کر آج تک جتنے
صلب سے گزرا ہے سارے پاک و پاکیزہ تھے، سارے ارحام پاک و پاکیزہ تھے، اس کے علاوہ کسی کی گواہی نہیں دی گئی، صرف آل محمد ہی ایسے ہیں کہ جن کی سب گواہی دے رہے ہیں کہ پاک و پاکیزہ سے گزر کر آئے ہیں، اور قرآن مجید ہے جو اللہ کے رسول کی گواہی دے رہا ہے، وَتُقَلِّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ اے میرا محبوب نبی تیرے جتنے بھی آبا و اجداد آئے سارے سجدہ گزار تھے، سارے عبادت گزار تھے، سارے اللہ کو ماننے والے تھے، توحید کو ماننے والے تھے، تو اتنا بڑا خوبصورت نسب، عظیم نسب کسی کو نصیب نہ ہوا۔ اور حسب کے میدان میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں پر چمکنا بہت مشکل تھا، وہ مقام پانا بہت مشکل تھا، لیکن مولا حسین ابن علی نے ہر میدان میں قدم جما جما کر رکھے، ایسی نمازیں پڑھیں جو سب نمازوں کی لاج رکھ گئیں، ایسی زکوٰۃ دی جو سب زکوٰتوں کے لیے قیامت تک ایک نمونہ عمل بن گئی، ایسا جہاد کیا۔ علی ابن ابی طالب نے بھی جہاد کی ہیں، شجاع مشہور ہیں علی ابن ابی طالب، اس سے بڑا شجاع کوئی نہیں گزرا۔ اور یہ میں عرض کر دوں آپ کے لیے کہ ہمارے تمام ائمہ شجاع تھے، سارے ائمہ معصوم تھے، سارے ائمہ عالم تھے، اگر امام حسین کی جگہ پر امام صادق ہوتے یہی کارنامہ وہ انجام دیتے، اگر امام حسین امام صادق کے مقام پر ہوتے تو وہاں جو امام صادق درس دے رہے ہیں امام حسین وہی درس دیتے۔ یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہو چکی تھی۔ کسی نے امام رضا سے پوچھا تھا نہ کر کہ مولا کیا آپ حجت خدا نہیں ہیں تو آپ دعا کے لیے امام حسین کی طرف کیوں بھیجتے ہیں؟ امام جواد خود مریض ہوئے، فرمایا کسی آدمی کو ڈھونڈو جو میری طرف سے کربلا جائے دعا کرے میرے لیے۔ فرماتے ہیں راوی آیا، راوی کہتے ہیں میں شخص کے پاس گیا، میں نے کہا مولا کے لیے دعا کرنے جانا ہے۔ امام صادق سے بھی یہ روایت ہے، مولا امام صادق نے کسی سے کہا جاؤ کسی دوست کو بلا لے آؤ، میں اس کو اجیر کرنا چاہتا ہوں، اجیر بنانا چاہتا ہوں تاکہ جائے کربلا جا کر میرے لیے دعا کرے۔ راوی کہتے ہیں میں ایک شخص کو لے کر آیا، مولا نے کہا جاؤ کربلا میرے لیے دعا کرو۔ جب یہ جانے لگا تھوڑی دیر بعد واپس آیا، کہتے مولا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس کا جواب چاہیے۔ مولا نے فرمایا بتا کیا سوال ہے؟ کہتے مولا آپ بھی تو حجت خدا ہیں، آپ بھی تو زمانے کے امام ہیں، آپ بھی تو خود دعا کر سکتے ہیں، تو مجھے کربلا کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو مولا فرماتے صحیح ہے میں بھی حجت خدا ہوں، ہم سارے حجت خدا ہیں، لیکن ہم ایک راستہ دکھانا چاہتے ہیں مخلوق کو۔ حسین ابن علی کا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں نا کلنا سفینت النجات، ہم سارے کے سارے سفینت نجات ہیں، ولیکن سفینت الحسین اسرا، لیکن حسین کا سفینہ بہت تیز ہے، حسین ابن علی کا راستہ بہت تیز ہے۔ اور اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ سب سے مختصر ترین راستہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا ہے، دعاؤں تک پہنچنے کے لیے کیا ہے، تو معصوم یہی فرمائیں گے کہ حسین ابن علی کا راستہ سب سے تیز ہے، حسین ابن علی کا راستہ سفینہ سب سے تیز ہے۔ تو مولا نے وہ حسب میں اس مقام پر پہنچا علی کا بیٹا، اس مقام پر آیا علی کا بیٹا کہ جہاں پر بلند ترین نسب اللہ کا رسول یہ کہتے ہوا نظر آیا کہ حسین جہاں پر تو نے حسب کو پہنچا دیا ہے نا، وہاں اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے الحسین منی وانا من الحسین، کہ اگر حسین کو دیکھنا ہے حسین مجھ سے ہے، حسین کا نسب مجھ سے ہے، لیکن اگر حسب کے مقام پر آ جائیں تو میرا حسب حسین سے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ اس حدیث کا معنی سمجھ آیا؟ اللہ کا رسول فرما رہا ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یہ تو سامنے ہے کہ نسب سے حسین ابن اللہ کا رسول سے ہے، لیکن اللہ کا رسول حسین ابن علی سے کیسی ہے؟ تو اللہ کا رسول یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں نسب کے لحاظ سے اگر میں نہ ہوتا حسین کا نسب نہ بنتا، لیکن حسب کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، اسلام کو بچانے کے لحاظ سے اگر حسین ہوتا تو میرا کردار نہ بچتا، اگر حسین نہ ہوتے میرا کردار نہ بچتا، میرا اسلام نہ بچتا، میرا دین نہ بچتا، میری شریعت نہ بچتی۔ بس علماء نے کہا یہاں پر آ کر کہ دین اسلام نبوی الحدوث ہے، نبوی الحدوث ہے، حسینی البقا ہے، کہ اسلام آیا ہے رسول خدا کے ذریعے، اسلام کا ہونا ہے رسول خدا کے ذریعے،
وہی آئی رسول خدا پر، شریعت کی تشریح کی رسول خدا نے، لیکن اسلام کو بچایا حسین ابن علی نے۔ نبوی الحدوث ہے اسلام، حسینی البقا ہے اسلام، اور یہی حدیث کا معنی ہے الحسین منی، کہ حسین کا نسب مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میرے اسلام کا بقا، میری شریعت کی بقا، میرے دین کا بقا سب کچھ حسین ابن علی کی طرف سے ہے۔ الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، جس طرح کہ کربلا کے بارے میں یہی ہے کہ کربلا حسینی الحدوث ہے لیکن زینبی البقا ہے۔ کربلا حادث ہوئی تو حسین کے ذریعے، کربلا پیدا ہوئی تو حسین کے ذریعے، کربلا بپا ہوئی تو حسین کے ذریعے، لیکن کربلا کو بچایا زینب عالیہ نے۔ اسی طرح اسلام کے بارے میں ہے، اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے، اسلام کہ اگر آج ہم شریعت زندہ ہے، اگر آج دین زندہ ہے، وہ جو سلسلہ نسب سے بلند ترین شخص ہے اللہ کا رسول وہی کہہ رہا ہے، حسین حسین اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ حسین ہم سب گواہی دے رہے ہیں، علی سے لے کر آدم تک سب گواہی دے رہے ہیں، زہرا مرضیہ سے لے کر حضرت حوا تک سب گواہی دے رہے ہیں، اور بعد کے ائمہ نے تو زیارت پڑھ کر گواہی دی ہے۔ حسین ہم گواہی دیتے ہیں جیسے نماز تو نے پڑھی کسی نے نہیں پڑھی، جیسے زکوٰۃ تو نے دی کسی نے ایسی زکوٰۃ نہیں دی، جیسے امر بالمعروف تو نے کیا کسی نے نہ کیا، جیسے نہی عن المنکر تو نے کیا کسی نے نہ کیا۔ اسلام بچا ہے تو حسین تیری وجہ سے، شریعت بچی ہے تو حسین تیری وجہ سے۔ اچھا یہ تو مسلمان ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلمان کا تو اسلام بچایا امام حسین علیہ السلام نے، مسلمان تو سلام کرے امام حسین، کیوں؟ اس لیے کہ محسن ہے مسلمان کا امام حسین علیہ السلام، لیکن یہ عیسائی کیوں سلام کر رہے ہیں، یہ یہودی کیوں سلام کر رہے ہیں، یہ ہندو کیوں سلام کر رہے ہیں؟ سب کیوں حسین ابن علی کو اپنا محسن جانتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے ایک شریعت کو نہیں بچایا، حسین نے پانچوں شریعتیں بچائی ہیں، پانچوں شریعتیں۔ سب سے پہلی شریعت حضرت نوح کے دور میں آئی، حضرت نوح سے پہلے کوئی مستقل شریعت نہیں تھی، احکام تھے اسلام کے لیکن کوئی شریعت نہیں تھی اس سے پہلے۔ حضرت نوح کے دور میں پہلا اجتماع آیا، پہلے شہر آباد ہوئے، پہلی شریعت نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کے دور میں وہ شریعت ناسخ ہو گئی، حضرت شریعت اپنا منسوخ ہو گئی، حضرت ابراہیم کی شریعت آ گئی۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ تک، حضرت ابراہیم کی شریعت کو بعض علاقوں میں منسوخ کیا گیا، پھر حضرت موسیٰ کی شریعت آ گئی، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کی شریعت آئی، پھر چاروں شریعتیں ختم ہو گئیں، اللہ کے رسول کی شریعت محمدی آ گئی، پرانی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، یہ شریعت آ گئی۔ لیکن ان سب شریعتوں میں کچھ احکام تھے جو مشترک تھے، اور حسین ابن علی نے ایک شریعت کو نہیں، ان پانچوں شریعتوں کو بچایا ہے کربلا میں۔ غور کریں، اگر حضرت نوح کی شریعت کا نام بچا ہے تو وہ بھی حسین ابن علی کی وجہ سے، اگر حضرت موسیٰ کی شریعت بچی ہے تو وہ بھی حسین ابن علی کی وجہ سے، اگر حضرت ابراہیم کی شریعت بچی ہے تو وہ بھی حسین ابن علی کی وجہ سے، اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت رسول خدا کی اپنی شریعت باقی ہے تو حسین محسن ہے پانچوں شریعتوں کا، حسین محسن ہے ہر شریعت کا۔ اس لیے ہر شریعت کا فرد آ کر دعا کرتا ہے، ہر شریعت کا فرد آ کر حضرت نوح خود سلام پیش کرتا ہے، حضرت ابراہیم خود سلام پیش کرتا ہے، حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ خود سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا رسول خود کہہ رہا ہے کہ میری شریعت بچانے والا حسین ہے، میرا نظام بچانے والا حسین ہے۔ اچھا یہ تو شریعتوں کا مسئلہ، اس سے بڑھ کر ایک مسئلہ پیش آیا، کچھ افراد جو شریعت کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، انسانیت کو مانتے ہیں فقط کچھ اقدار کے لحاظ سے، کچھ دیکھتے ہیں کہ عزت ہے ہمارے پاس، غیرت ہے ہمارے پاس، حمیت ہے ہمارے پاس، وہ کیوں سلام کرتے ہیں حسین بن علی کو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو شریعت کے ماننے والے وہ تو سلام کریں، وہ تو اپنا محسن جانتے، کیوں؟ اس لیے کہ شریعتوں کو بچایا حسین بن علی نے، لیکن یہ ہندو کو سلام کر رہا ہے، یہ کمیونسٹ کیوں آ کر سلام کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جو ان کے پاس بچا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی حسین کے صدقے میں ملا ہے، جو بھی ان کو ملا ہے قبلہ۔ آج پوری کائنات میں اقدار کو دیکھ لیں، عزت اقدار ہے، عزت قدر ہے، لوگ عزت چاہتے ہیں، کوئی بے عزتی نہیں چاہتا، لوگ غیرت چاہتے ہیں،
لوگ آزادی چاہتے ہیں، لوگ شرافت چاہتے ہیں، اور سب دیکھتے ہیں جب عزت کی طرف، دیکھتے ہیں آزادی کی طرف، دیکھتے ہیں غیرت کی طرف، سب کہتے ہیں اگر حسین ابن علی نہ ہوتا تو یزید سب کچھ ختم کر چکا تھا۔ اگر آج عزت باقی ہے تو حسین ابن علی کے صدقے میں، اگر آج شرافت باقی ہے تو حسین ابن علی کے صدقے میں، آج اگر آزادی مل رہی ہے، میں نے کل کہا تھا گاندھی نے یہی تو کہا تھا نا، مجھے آزادی چاہیے تھی، انگریز سے آزادی چاہیے تھی۔ میں حسین ابن علی کو امام نہیں مانتا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے یہ راستہ حسین کا ہے جو مجھے آزادی دلا سکتا ہے، یہ راستہ علی کے بیٹے کا ہے، یہ راستہ حضرت زینب کا ہے۔ مانتا نہیں، امام نہیں مانتا، لیکن آزادی کا امام مانتا ہے، حریت کا امام مانتا ہے، عزت کا امام مانتا ہے۔ ایک اور عالم، ایک ڈاکٹر یا پروفیسر تھا اپنا ہندو، اس سے کسی نے پوچھا تجھے کیا ہے تو سلام کرتا ہے حسین ابن علی کو؟ اس نے کہا سادہ سا بات ہے، زیادہ فلسفی گفتگو نہیں کرتا، میں زیادہ آگے نہیں جانتا، میرے گھر میں 4 خواتین رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سادی سی گفتگو ہے۔ کہتے میں تمہیں سمجھانے کے لیے فقط یہ کہتا ہوں، میں اگرچہ ہندو ہوں، میں تمہارے امام کو نہیں مانتا ہوں، میں تمہارے مسلک کو نہیں مانتا ہوں، میں تمہاری طرح نمازیں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن میرے گھر میں 4 خواتین ہیں، ایک میری ماں ہے، ایک میری بہن ہے، ایک میری زوجہ ہے، ایک میری بیٹی ہے۔ آج 4 خواتین کے ہوتے ہوئے مجھے یہ سبق حسین نے پڑھایا ہے، جو تعلق تیری ماں کے ساتھ ہے وہ بیوی کے ساتھ نہیں، جو تعلق تیری بیوی کے ساتھ ہے وہ بہن کے ساتھ نہیں، وہ تیری بیٹی کے ساتھ نہیں۔ کہتے جب بھی میں گھر میں جاتا ہوں اپنی بیٹی کی چادر دیکھتا ہوں، اپنی بیوی کے سر پہ پردہ دیکھتا ہوں، میں اپنی غیرت کا اندازہ لگاتا ہوں، میں اپنی حمیت کا اندازہ لگاتا ہوں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ حسین ابن علی ہے جس نے مجھے گھر میں انسانیت کا تقاضا سکھایا ہے۔ یا علی تو قبلہ واقعی ہم اتنی طاقت نہیں کہ ہم حسین ابن علی کو اس عظمتوں کو جا کر ہاتھ لگا سکیں۔ حسین ابن علی کی اس جا کر جو بلندیوں پر کھڑا ہے حسین، ہر انسان جو حسین ابن علی کو سلام کر رہا ہے، ہر انسان حسین کے دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے آ کر، ہر انسان حسین ابن علی کو اپنا شفیع قرار دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے مظلوم و مقہور لوگوں کو، مجبور لوگوں کو، ان کو پسے ہوئے لوگوں کو فرعون زمانہ کے مقابلے میں لے آیا تو حسین، یزید کے مقابلے میں لے آیا تو حسین، ان کو آزادی دلوائی تو حسین ابن علی نے۔ اس لیے آج اگر کوئی آزادی کا احساس کرتا ہے تو سلام کرتا ہے حسین ابن علی کو، اگر عزت کا احساس کرتا ہے۔ مذہب بعد کی باتیں ہیں، مذہب کا کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ اسلام پر ہیں، وہ اچھے دین پر ہیں۔ دین ہمارا ہی اچھا ہے، دین اسلام اچھا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن جو شخص یہ دیکھتا ہے کہ مجھے آزادی ملی تو کس کے صدقے میں، مجھے غیرت ملی تو کس کے صدقے میں، مجھے انسانیت ملی تو کس کے صدقے میں، وہ کہتے ہیں اگر حسین کربلا میں نہ ہوتا نا یہ آزادی ہوتی کسی کے پاس، نہ انسان کی شکل میں لوگ ہوتے اس کے بعد۔ کیوں؟ انسانیت شکل رہ جاتی، لیکن انسانی قدریں کہاں چلی جاتی، انسان کی غیرت کہاں چلی جاتی، انسان کی عزت کہاں چلی جاتی۔ بس جب دیکھ کہ میری بہن کے سر پہ چادر ہے، جب دیکھ کہ میری بیٹی پردے میں آ رہی ہے، جب دیکھ کہ نکاح ہو رہے ہیں، جب دیکھ شریعت پر عمل ہو رہا ہے، تو سارا سال نہیں، محرم کے ایام میں نماز پڑھنے کے بعد حسین ابن علی کو سلام ضرور کیا کر۔ حسین کو سلام کرنا اپنی عزت کو سلام کرنا ہے، حسین کو سلام کرنا پردے کو سلام کرنا ہے، حسین ابن علی کو سلام کرنا اپنی غیرت کو سلام کرنا ہے۔ وہ محسن ہے تیرا جس نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن تیرا دین بچا کر تیرے حوالے کر دیا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند مرتبہ۔ اور دیکھیں تاریخ انسانیت کو، اس سے پہلے بھی انبیاء نے آ کر محنتیں کی ہیں، پہلے بھی انبیاء نے آ کر یزیدیوں کے خلاف قیام کیا ہے، فرعون زمانہ کے درباروں کو ہلایا ہے۔ لیکن میں نے ایک عجیب روایت پڑھی ہے، عجیب روایت ہے، فرماتے وہاں پر بھی جو اٹھ کر یزید کے مقابلے میں آ رہا تھا،
اس میں بھی حسینیت کا اثر ضرور تھا، اس میں بھی حسین ابن علی کے نور کا اثر ضرور تھا۔ ایک راوی آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس، کہتے مولا میں نے دو انبیاء کے واقعات پڑھے ہیں، دونوں اولو العزم نبی ہیں، دونوں صاحب شریعت نبی ہیں، دونوں صاحب کتاب نبی، ایک کے پاس کتاب ہے، ایک کے پاس صحف ابراہیمی ہے، دونوں کا مرتبہ بلند ہے، لیکن میں جب اس کے حالات دیکھتا ہوں، جب حضرت ابراہیم کا حکم ہوا جاؤ فلاں کے دربار میں جاؤ جہاد کے لیے، فوراً کا اسلمت لرب العالمین۔ لیکن حضرت موسیٰ یہ بھی اولو العزم نبی ہیں، جب ان کو حکم ہوا فرعون کے دربار میں جاؤ، حضرت موسیٰ نے 6 چیزیں طلب کی۔ پہلے کہا کہ میں نے ان کا قتل کیا ہوا ہے، پھر کہا کہ میرے بھائی وزیر، اس کو میرا وزیر بنا دو، میری زبان فصیح و بلیغ نہیں ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج دو، پھر کہا کہ مجھے معجزے دے دو، اللہ نے معجزے بھی دیے، سب کچھ دیا۔ 6 چیزیں طلب کرنے کے بعد حضرت موسیٰ گئے اور حضرت ابراہیم نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کچھ طلب نہیں کیا، ادھر حضرت موسیٰ 6 چیزیں طلب کر کے جا رہے ہیں فرعون کے دربار میں، تھوڑا سا یعنی کہ یہ ہٹے کیوں ہیں، اور حضرت ابراہیم فوراً کیوں گئے؟ تو معصوم نے ایک مرتبہ مسکرا کر کہا اس لیے ابراہیم جلدی چلا گیا، ابراہیم کی پیشانی میں کسی کا نور تھا جو حضرت موسیٰ کی پیشانی میں نہ تھا۔ ابراہیم کی پیشانی میں کسی کا نور چمک رہا تھا، پھر کہا ہم اہل بیت تھے، وہ حسین ابن علی کا نور تھا جو ابراہیم کی پیشانی میں چمک رہا تھا، جس نے ابراہیم کو فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، اور وہ نور حضرت موسیٰ کے پاس نہ تھا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند ایک مرتبہ۔ حضرت ابراہیم کے وہ بھی توحید کے بارے میں ہے، حضرت ابراہیم نے جو کام بھی کیا ہے توحید کے لیے کیا ہے، وہی تو کہتے ہیں نا یہ بھی بت شکن تھا، اور حسین ابن علی بھی بت شکن تھا، اس نے زمانے کے نمرود کے بت کو توڑ دیا، حسین ابن علی نے کل قیامت تک آنے والے نمرودوں کو ختم کر دیا، جتنے بھی یزید آنے تھے سب کو ختم کر دیا، نہ اب کوئی بعد میں یزید آئے گا، نہ کوئی یزید بیعت کا نام لے سکے گا۔ حضرت ابراہیم کے ان کے بھی دیکھے آ کر معجزات، ان کے بھی جہاد کو دیکھے، بہت بلند جہاد ہے، اور انہوں نے تو جہاد شروع بھی اپنے گھر سے کیا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے بھی ایک کیا ہے نمونہ ہے، سنت ہے۔ اگر تبلیغ شروع کرنا چاہتے ہو نا اپنے گھر سے شروع کرو۔ حضرت ابراہیم کی مجبوری کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کی مجبوری یہ تھی کہ وہ جس گھر میں رہ رہے تھے، حضرت ابراہیم یتیم پیدا ہوئے تھے، باپ پہلے فوت ہو گئے، حضرت ابراہیم یتیم پیدا ہوئے، کچھ عرصے تک ایک پہاڑی کے دامن میں رہے، جب بچپنے چلنے کے قابل ہوئے اپنے چچا آزر کے گھر میں آ گئے۔ اب چچا آزر جو ہے یہ بدبخت بت گری کیا کرتا تھا، بت بناتا تھا اور بنا کر بیچ دیتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم اس کے گھر میں چچا ہے، بلاخر گھر میں آ کر رہنے لگے، لیکن دیکھا کہ چچا فاسد ہو چکا ہے، چچا اپنے ایمان سے ہٹ چکا ہے۔ بھائی تو نبوت کے گھر کا فرد تھا، تجھے کیا ہے ان بت گری کرنے سے؟ ہم آج بھی دیکھتے ہیں نا بعض لوگ اپنی دکان چمکانے کے چکر میں ضروری ہوتے ہیں۔ اسلام جاتا جاتا رہے، خدا ایک طرف ہے، کہتے ہیں نہیں ہماری دکان کا مسئلہ ہے، یہ ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے گھر کے نظام کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہی کہا اس نے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ہے چچا جان یہ تو کیا کہہ رہا ہے، ان کو پوچھ رہا ہے، نہ یہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ گفتگو کرتے ہیں، ان کو کیسے پوچھ رہا ہے تو؟ حضرت ابراہیم سے اس نے کیا کہا؟ نہیں یہ ہمارے دکان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے، کیا کر؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ یہ میں اسلام کی عبادی چیزوں میں دیکھ رہا ہوں، بعض اوقات کیا ہے نماز پڑھ لیں گے ہم، لیکن دوسری جگہ جس سے روکا گیا وہاں نہیں رکیں گے ہم۔ مثلا ہم خود شراب نہیں پیتے، کوئی مسلمان شراب نہیں پیتا، لیکن ایسی دکان پر کام کرے گا جو شراب بیچتا ہے جا کر، بھئی میں تو خود نہیں پیتا نا، ٹھیک ہے نہیں پیتا لیکن بیچنا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ اچھا بعض اوقات اسلام سے بڑھ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر سفرہ دسترخوان بڑا بچھا ہوا ہے نا اور دسترخوان کے اس کونے پر شراب رکھا، اس کونے پر تو بیٹھا ہے، کہتے ہیں تیرا کھانا بھی یہاں پر حرام ہے۔ کیوں؟ اس کونے پر شراب پڑا ہوا ہے۔ اگر میز جدا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی میز ہے، بڑی میز ہے، وہاں پر شراب پڑا ہے، تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر تو بھی بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا، کھانا تیرا بھی حرام ہے۔ تو اسلام کے ان قوانین کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ میں کیسے وہ مجھے کیا ہے، شراب وہ پی رہا ہے میں تو نہیں پی رہا نا، نہیں، اسلام کا جس دسترخوان پر بیٹھا ہے اس دسترخوان پر دوسرا بھی شراب نہ پی رہا ہو، تم دوسری میز پر چلے جاؤ۔
दूसरी जगह चले जाओ, जाकर जहाँ खाना पाक है वहाँ पर खाओ। तो क्या इस्लाम ने बहुत अहमियत दी है, और इस्लाम ने कहा कि तबलीग को पहले घर से शुरू करो। हम दूसरों से कहते हैं भैया अपने बच्चे ठीक करो, अपने घर की सफाई किया करो, अपने घर में नमाज़ पढ़ा करो, अपने घर में अजान दिया करो, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरे घर में क्या हो रहा है। मेरे बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते मुझे परवाह नहीं, मेरे बच्चे उठकर अजान देते या नहीं देते मुझे परवाह नहीं, मेरे बच्चे कुरान पढ़ते या नहीं पढ़ते मुझे परवाह नहीं है। हज़रत इब्राहीम को जब हुक्म मिला ना तबलीग का, सबसे पहले उस घर से शुरू करा जहाँ रह रहे थे। ये आबत है, ये क्या है कि किसको तुम पूज रहे हो? ये तो न सुनते हैं, न कम करते हैं, न जवाब दे सकते हैं, इनको पूज रहे हो। हज़रत इब्राहीम बता रहे हैं सबसे पहले तबलीग का काम अपने घर से शुरू करना, जहाँ रह रहे हो उसी जगह से शुरू करना। हज़रत इब्राहीम ने तबलीग की इसको, और हमें भी आए कि हम भी सबसे पहले अपने घर वालों को तबलीग करें। नमाज नहीं पढ़ते, पहले घर वालों को नमाज पढ़ाओ, फिर दूसरों से कहीं जाकर। पर्दा नहीं है, पहले घर वालों से पर्दा करें, फिर दूसरों से कहा जाकर। इसी तरह मतलब घर का माहौल अच्छा बनाएं। अगर हमारे घर का माहौल अच्छा होगा, हमसाये का खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। जब देख रहा है कि इसकी खातून अच्छी गुफ्तगू कर रही है, इसके बच्चे सबको सलाम कर रहे हैं, इसके बच्चे चलती हैं तो बड़े अदब के साथ, बैठते हैं तो बड़े अदब के साथ, तो क्या होता है बच्चे से बच्चा रंग पकड़ता है, घर से घर रंग पड़ता है। अगर हमारा घर ठीक हो जाएगा, हमसाये का खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इसी तरह ये तबलीग फैलती जाएगी। सलावत पढ़ें बाबा सुबला। तो हज़रत इब्राहीम अल्लाह का नबी है, मुश्किल में फंसा है यहाँ पर। ये कहता है न फ़कत मैं बनाऊंगा, तुझे बेचना भी पड़ेगा जाकर। मेरे बेटे जाते हैं, तुम भी ले जाओ, बेचो, इनको ले जाओ, बुतों को बेच कर आओ। अब हज़रत इब्राहीम अल्लाह का नबी है, उलुल आज़म पैगम्बर है, कि इस तरह जाकर बुत बेचे। लेकिन हज़रत इब्राहीम ने देखा मुझे बहाना मिल रहा है इन बुतों की तज़लील करने का, इन बुतों को लोगों के सामने बताने का कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये बेसूद खुदा हैं जो तुमने बना रखे हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम की और रवैत जानते हैं ना, हज़रत इब्राहीम जब आए थे ना तो देखा था कौम सितारों के क्या है परस्तश कर रही थी, कहा हाँ ये मेरा खुदा है, कह दिया ना। हालांकि हज़रत इब्राहीम दिल से थोड़ा कह रहे हैं, कह दिया ये मेरा खुदा है। चाँद निकला, कहा ये मेरा खुदा है। सूरज निकला, कहा ये मेरा खुदा है। नहीं, हज़रत इब्राहीम उनको खुदा नहीं समझ रहा था, बल्कि उनकी आजिज़ी इन पर ज़ाहिर कर रहा था कि जिनको तुम खुदा समझ रहे हो ये खुदा नहीं है, ये खुदा बनने की अहलियत नहीं रखते हैं। जो 1-2 घंटे के बाद ग़रूब हो जाए वो खुदा नहीं होता, जो बुझ जाए वो खुदा नहीं होता, जिसकी रोशनी दूसरे की दी हुई है वो खुदा नहीं हो सकता। तो यहाँ भी क्या किया, अब बुतों को पकड़ा, ठीक है बेच के आऊँगा। अब बच्चा है कैसे उठा कर जाए, किसी बुत के गले में रस्सी डाल ली, किसी के पाँव में रस्सी डाल ली, अब खींच कर जा रहा है उनको। अब सड़क पर बेचारे इनके खुदा घसीटते जा रहे हैं और इब्राहीम खींचता जा रहा है। किसी का नाक टूट गया, किसी का कान टूट गया, किसी का बाजू टूट गया। अब टूटे हुए बुत कौन लेगा? अब इब्राहीम ने और काम किया है। तबलीग का जुमला देखें, अल्लाह की तबलीग करनी है, तौहीद की तबलीग करनी है ना। ऊपर से आवाज़ दे रहा है, भाई जो सब्ज़ी बेचने जाता है आवाज़ देता है, आखिर जो रेडी लगाता है आवाज़ देता है। हज़रत इब्राहीम ने कौन सी आवाज़ दी? आओ तुम्हारे अंधे गूंगे बहरे खुदा आ गए। कौन ले जाएगा इन अंधे बहरे गूंगे खुदाओं को जो ना किसी को फ़ायदा देते हैं ना नुकसान। अब ये तो वही है ना, कोई जाए मसलन अपना गोश्त बेचने के लिए या किसी चीज़ पे कहे कि मेरे पास कीड़ों वाला गोश्त आ गया है, यानी बदबूदार गोश्त कौन लेने के लिए आएगा? उल्टा दुकान बंद करा देगा। तो आज़र को यही कहा गया, आकर आज़र ये जो तेरा भतीजा जाता है ये तेरे बुत बेच नहीं जाता, ये बुतों की तजलील करने जाता है, ये बुतों को खराब करा रहा है। ये तो कहते अंधे बहरे गूंगे खुदा आ गए, तेरी दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा, आज़र ने कहा इसका मतलब ये मैं तो भतीजा समझता था, ये तो मेरे दीन का दुश्मन निकला है, ये तो मेरी दुकानदारी का दुश्मन निकला है, ये तो मेरे कारोबार का दुश्मन निकला है। अब जो ही हज़रत इब्राहीम अंदर आए ना, अब आज़र का पूरा लहजा बदला हुआ है, आज़र का पूरा सलूक बदल गया है। कल तक भतीजा समझ रहा था, आराम से बिस्तर भी देता था, आराम से खाना भी देता था, आराम का लिहाज भी रखता था, लेकिन आज इसको पता चला है ये भतीजा भी होता है लेकिन मेरे दीन का दुश्मन है, मेरे दीन का दुश्मन है। अब इसने क्या कहा? इब्राहीम मेरे घर से निकल जाओ, तुम मेरे घर से चले जाओ। क्यों? इसलिए कि मुझे पता चला है तुम मेरे इन खुदाओं का दुश्मन हो जो मेरा कारोबार चला रही हैं, तो इनका दुश्मन हो। इब्राहीम ने घर भी छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा, ठीक है घर छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन इब्राहीम ने एक चीज़ यहाँ पर साबित कर दी, और कुरान ने इस वाक़ये को नकल करने के बाद एक चीज़ साबित कर दी। देखो, जब तक ये भतीजा समझता रहा तो उसकी खिदमत करता रहा,
دیکھیں تاریخ ایک بہترین واقعہ دے رہی ہے آپ کو. تاریخ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مشکل کو سالو کر رہی ہے, اس کو حل کر رہی ہے کہ جب تک بھتیجا سمجھتا رہا پالتا رہا, لیکن جب پتہ چلا یہ میرے دین کا دشمن ہے, کہا ابراہیم باہر نکل جا. تو یہی واقعہ ہمیں ثابت کر رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم اور آزر کے دین میں فرق ہوا, دونوں میں جدائی آ گئی, تو سمجھ لو اگر ابو طالب اور محمد کے دین میں فرق ہوتا, اگر سمجھ لیں, اگر ابو طالب اور محمد کے دین میں فرق ہوتا تو جب تک ابو طالب بھتیجا سمجھتا رہا تو پالتا رہا تھا, لیکن جب سارے کافر مل کر آئے کہا کہ ابو طالب تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے, ان کی شکایت کرتا ہے, ان کی تذلیل کرتا ہے, اس کو روک لو. تو حضرت ابو طالب نے کیا کہا, کیا جملہ کہا کر رسول خدا سے, جب رسول خدا کے سامنے آیا نا, انہوں نے کیا شکایت کی تھی, ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. اب دین دیکھنا, اگر دین فرق کرتا, ہر کوئی دین بچاتا ہے, رشتے کوئی نہیں بچاتا, ہر کوئی دین بچاتا ہے آ کر, لیکن ابو طالب کا جملہ تاریخ اسلام لکھ رہی ہے, آ کر اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ سے یہی کہا کہ کل ما شئتا, محمد جو کہہ رہا ہے کہتا رہ جا کر, میری زندگی میں تیرا بال بھی کبھی کوئی نہیں کر سکتا. تو معلوم ہوا جو محمد کا دین ہے وہ ابو طالب کا دین ہے. فقط یہاں تک مسور نہ رہا ابو طالب نے اس سے آگے آ کر قدم بڑھایا ہے, اس سے آگے قدم بڑھایا ہے. حضرت ابراہیم کے قربانی ہے جس کا آج تک ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو آ کر اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہا, اور ابراہیم نے تو ذبح کر ہی دیا تھا, ابراہیم نے تو قربان کر ہی دیا تھا. بیٹا تھا, پیارا تھا, لیکن دین اس سے زیادہ پیارا تھا. حضرت ابراہیم کو بیٹا پیارا تھا, لیکن دین اس سے زیادہ پیارا تھا. حضرت ابراہیم نے بیٹے کو دین پر قربان کر دیا. یہی سب سے پہلے اس سنت پہ عمل ابو طالب نے کیا ہے. جب یہ کفار مکہ آئے نا قبلہ اور آ کر دیکھ کر گئے کہ محمد کا دشمن ہے, ابو طالب کو فکر لاحق ہوئی, یہ بدبخت میرے نبی کے دشمن ہیں, ان کو پتہ ہے علی کہاں سوتا ہے, پتہ ہے نبی کہاں سوتا ہے, کل کہیں میری نیند میں آ کر میری نیند سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے محمد کو قتل نہ کر دے. رات کے عالم میں ہر رات ابو طالب اٹھتا, علی کو اپنے بستر سے اٹھاتا, نبی کے بستر پہ سلاتا, نبی کو اٹھا کر علی کے بستر پہ سلاتا. کیوں؟ اگر قتل ہو تو علی قتل ہو جائے, اگر قتل ہو جائے. کیا ابو طالب تجھے بیٹا پیارا نہیں ہے؟ ابو طالب یہی جملہ کہے گا, علی پیارا ہے لیکن علی بیٹا ہے, محمد دین ہے. علی بیٹا ہے, محمد دین ہے. میں چاہتا ہوں میرا بیٹا دین پر قربان ہو جائے. اب حضرت ابراہیم نے بھی بیٹے کو قربان کیا تھا, لیکن اللہ کی مشیت تھی, اللہ نے بچا لیا تھا. اور ادھر ابو طالب نے بھی بیٹے کو قربان کر دیا تھا, اس جگہ پر سلا دیا تھا, اس بستر پہ سلا دیا تھا جہاں تلوار چلنی تھی. لیکن اگر بچایا ہے تو یہ اللہ کی مشیت ہے. وہاں حضرت ابراہیم کامیاب رہا, یا حضرت ابو طالب کامیاب رہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. ایک جملہ اس کے علاوہ کہنا چاہتا ہوں حضرت ابو طالب کی شان کا. حضرت ابو طالب کا ذکر ہوا ہے نا قبلہ, اور کتنا عظیم باپ ہے جس کا علی جیسا بیٹا ہو, جس کا علی جیسا بیٹا ہو. اور فقط بیٹا نہیں, علی ابن ابی طالب کبھی فخر نہیں کرتے کسی چیز پر, لیکن ابو طالب جیسے باپ پر علی بھی فخر کر رہا ہے. عظمت دیکھیں ابو طالب کی, عظمت کیا ہے. حضرت ابو طالب فوت ہوئے, نبی خود رو رہا تھا. کیا تیرا نبی کسی کافر کے لیے رو رہا تھا؟ جنازہ اٹھایا تو نبی نے, دفن کیا تو نبی نے. نبی کو بعد میں پناہ نہ ملی موقع میں, حضرت ابو طالب کے بعد. اور اس سے بڑھ کر دیکھیں, قرآن مجید کہہ رہا, اللہ کا کلام کہہ رہا ہے, اللہ کا کلام کہہ رہا ہے, اے محمد الم یجد کا یتیمن فآوا, کیا تو یتیم نہ تھا, میں نے تجھے پناہ نہ دی. اے محمد تو یتیم تھا, میں نے تجھے پناہ دی. تاریخ اسلام کہتی ہے پناہ تو ابو طالب نے دی تھی. ہاں, ابو طالب کا کام اتنا عزیز تھا اللہ کو, اللہ نے ابو طالب کے کام کو اپنی طرف نسبت دی ہے. اللہ نے
ابو طالب کو پھر کیا کہا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالن فہدا ووجدک عائلا فاغنا. کیا محمد میں تجھے غریب نہ پایا؟ میں نے تجھے خزانے نہ دے دیے؟ خزانے دیے تھے خدیجۃ الکبریٰ نے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے دیے. تو حضرت ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ ان کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہے ابو طالب نے پناہ نہیں دی، میں نے پناہ دی. اللہ کہتے ہیں خدیجہ نے مال دیا، میں نے مال دیا. ارے شان ابو طالب کتنا عظیم ہے. ابو طالب تیرے ہاتھ سے ہوا کام اللہ اپنی طرف نسبت دے. اور پھر علی جیسا امام اس ابو طالب پر فخر کرے، اپنے باپ پر فخر کرے. جنگ جمل ہو رہی ہے قبلہ، صلوات پڑھیں بآواز بلند. جنگ جمل ہو رہی ہے. ایک مرتبہ حکم دیا محمد حنفیہ کو علی مولا نے، حملہ کرو جنگ جمل میں. محمد نے حملہ کیا، بڑا خوبصورت حملہ کیا. محمد واپس آئے. محمد کہتے جیسے میں حملہ کر کے واپس آیا نا، پھر کہا محمد بیٹھنا نہیں، میسرہ پہ حملہ کر. پھر میں نے میسرہ پر حملہ کر دیا، واپس آیا. کہا میمنہ پر حملہ کر، میں نے میمنہ پر حملہ کر دیا، واپس آیا. کہا محمد یہاں کھڑے ہو جا، تلوار مجھے دے، اب تم میرے حملے کو دیکھنا ذرا. پہلے بیٹا گیا ہے، اب باپ جا رہا ہے. محمد میں یہاں پر کھڑے ہو کر تیرا حملہ دیکھ رہا تھا، اب یوں یہاں پر کھڑا ہو جا، میرے حملے کو دیکھنا کہ علی کیسے حملہ کرتا ہے. محمد کہتے میں دیکھ رہا تھا، پہلے محمد کا حملہ تھا اب علی کا حملہ تھا. فرق تو تھا یا نہیں تھا؟ فرق تھا. علی کا حملہ اور تھا، محمد حنفیہ کا حملہ اور تھا. فرماتے میں نے دیکھا علی نے میمنہ کو میسرہ پہ مارا، میسرہ کو میمنہ پہ مارا، کل پہ لشکر پہ علی ایسے گھسا، لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا. جب علی واپس آئے نا، اب جملہ سننا علی بن ابی طالب کا. جب علی مولا واپس آئے نا، تلوار محمد کو دی. ایک جملہ کہا علی نے، فخر کیا ابو طالب کے اوپر. تلوار واپس کی، کہا محمد علی کے بیٹے ایسے لڑتے ہیں جیسے تو لڑا ہے، اور ابو طالب کا بیٹا ایسے لڑتا ہے جیسے میں لڑا ہوں. محمد علی کے بیٹے ایسے لڑتے ہیں جب تو لڑا ہے، اور ابو طالب کا بیٹا ایسے لڑتا ہے جیسے میں لڑا ہوں زیادہ. تو واقعاً فرق تھا. آج حسین بن علی اسلام کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم تنہا نکلا تھا بیر، حضرت موسیٰ تنہا نکلے تھے بیر، حضرت جتنے بھی انبیاء نکلے ہیں اسلام دین کو بچانے کے لیے تنہا نکلے، لیکن حسین تنہا نہیں. آج پورے قبیلے کو ساتھ لے کر آ رہا ہے. تیرا اسماعیل بچ گیا تھا ابراہیم، آج حسین اپنا اصغر اٹھا کر آ رہا ہے. سب جتنے بھی جنگیں ہوئی قبلہ، کربلا سب سے بڑھ گیا. حضرت دیکھو نا، سب سے کیوں کربلا بڑھ گیا؟ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جہاں پر بھی لڑنے والے گئے، کسی کو یہ علم نہ تھا میں مارا جاؤں گا یا نہیں مارا جاؤں گا. جنگ کروں گا، بچ گیا، مارا گیا، شہید ہو گیا، واپس آ جاؤں گا. لیکن فقط کربلا ایسی جگہ ہے جس میں جو مدینہ سے چلا ہے پتہ ہے میں نے مر جانا ہے، جو مدینہ سے بیٹے کو اٹھا رہی ہے، جو بی بی اپنے پنگوڑے سے بیٹے کو اٹھا رہی ہے، یہ شہید کرانے کے لیے جا رہی ہے، پتہ ہے میرا اصغر جائے گا، دوبارہ مدینے نہیں آئے گا. حسین مدینے سے چلے، مکہ میں پہنچا. حسین تنہا نہیں، حسین سب قافلہ حسین کے ساتھ ہے. لوگ حج میں مصروف ہوئے، علی کے بیٹے نے احرام کھولنا شروع کر دیا. تم میں سے کوئی دوست حج پر گئے ہوں گے، آپ نے خانہ خدا سے وداع کیا ہوگا. جب حاجی خانہ خدا سے وداع کرتا ہے نا قبلہ، حاجی کعبہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کا گھر میں دوبارہ آؤں گا، میں دوبارہ تیری زیارت پہ آؤں گا، میں دوبارہ تیرا حج کروں گا. مستحب بھی یہی ہے، جب آیا کرو تو دعا یہی کیا کرو میں واپس آؤں گا. لیکن بتا علی کے بیٹے نے کیا دعا کی ہوگی؟ یہی کہا ہوگا خانہ خدا خدا حافظ، میں لے کر جا رہا ہوں، میں احرام کھول رہا ہوں، میں تیری حرمت کو بچانا چاہتا ہوں. کعبہ اگر میں نے حج پڑھا تو میں شہید ہو جاؤں گا، میرا اکبر مارا جائے گا، تیری حرمت پامال ہو جائے گی. کعبہ میں تیری حرمت بچانے کے لیے اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، میں اصغر کا احرام بھی کھول رہا ہوں. عزادارو، یہی تیاری کی رات تھی نا. مولا نے مکہ میں اعلان کیا من کان باذلا فینا،
جو میرے راستے میں جان دینا چاہے کل میرے ساتھ چلے، کل صبح میں چلا جاؤں گا مکہ سے۔ ابن عباس بھی آیا، محمد حنفیہ بھی آیا، کہا بھائی اگر جانا ہے تو کربلا اکیلا چلا جا، علی کی بیٹیوں کو کیوں ساتھ لے کر جا رہا ہے؟ مجھ پر منت لگا، ان کے محمل مجھے دے دے، میں نانا کے روزے پہ دوبارہ لے جاتا ہوں۔ کربلا جانے عباس جانے، کربلا جانے سجاد جانے، کربلا جانے میرا اکبر جانے، ہمارا تو شیوائی شہادت ہے، جہاد کرنا ہماری ضمانت ہے، لیکن بہنوں کو میرے ساتھ دے دے، میں دوبارہ مدینے میں لے جاؤں۔ مولا نے کوئی جملہ نہ کہا، کہا محمد کل صبح فیصلہ کروں گا، تجھے بتاؤں گا۔ محمد واپس آیا، محمد کو یہی خیال تھا۔ مولا نے کہا محمد کل تو نے مدینے چلا جانا ہے، تو نے کربلا نہیں جانا۔ محمد کے دل میں یہی تھا، مجھے جو مدینے بھیج رہا ہے بالآخر زینب بھی تو میرے ساتھ جائے گی، ام کلثوم بھی میرے ساتھ جائے گی، یہ ساری بیبیوں کے معامل کی مہاریں مجھے دے گا۔ کہا اے محمد لے جاؤ، میں جا رہا ہوں کربلا، کربلا جانے میرا عباس جانے۔ محمد نے نماز پڑھی، محمد کہتا میں صبح کی تاکیبات میں مشغول تھا، غلام دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا محمد تو کیا کر رہا ہے؟ علی کی بیٹیوں کے محمل تیار ہو چکے ہیں، زینب جا رہی ہے مکہ سے۔ کہتا ہے میں دوڑا، میں نے نالین نہیں پہنی، میں نے عجیب منظر دیکھا، علی کی بیٹیاں محمل پہ سوار ہو چکی ہے، حسین ذوالجناح پر بیٹھ چکا ہے۔ آیا نا بھائی نا، آخر بھائی خاموشی سے آیا، زینب عالیہ کے اونٹ کی مہار کو پکڑا محمد حنفیہ نے، سینے سے لگا کر روتا روتا زمین پر بیٹھ گیا۔ کہا بھائی تو نے کہا تھا، میں نے سمجھا تھا کہ معامل میں مدینے لے جاؤں گا، یہ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ ابن عباس تھوڑی دیر بعد آیا، ابن عباس نے کہا مولا خود جاتا ہے تو جا، ان کو ساتھ نہ لے جا۔ ایک مرتبہ وہ جو محمل میں بی بی بیٹھی تھی، بھائی کی آواز پر تو خاموش رہی، محمد حنفیہ کے کہنے پر تو خاموش رہی۔ جب ابن عباس نے کہا نا، محمل سے رونے کی آواز آئی، ابن عباس میں حسین کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ جہاں حسین رہے گا وہاں زینب رہے گی، میں حسین کے ساتھ سفر کر رہی ہوں۔ ابن عباس کو مولا نے ایک جملہ کہا، ابن عباس میں نے کل رات کہا تھا میں سوچوں گا، لیکن تو گیا نا، ادھر مجھے نانے کی زیارت ہوئی، نانے نے کہا حسین زینب کو ساتھ لے جا، حسین تیرا اکیلا کام پورا نہیں ہوگا، ان اللہ شاء یراہن خصبایا، میرا اللہ چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ان کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے، میرا اسلام بچے گا تو دو راہوں سے، حسین تیرا جانا بھی ضروری ہے، زینب کا جانا بھی ضروری ہے، مجھے نانے کا حکم ہے۔ چلا حسین مکہ سے، حسین مکہ سے چلا، منزل سوق پہ آئے، ایسی منزل آئی کہ سامنے سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا، سوار کو بلایا گیا، جو سوار نے خبر دی اہل بیت رونے لگے۔ سوار نے کہا جب میں کوفہ چھوڑا مسلم حانی کے پاؤں میں رسیاں ڈالی جا چکی تھی، تیرا مسلم مارا جا چکا ہے، تیرا حانی مارا جا چکا ہے۔ میرے مولا نے سفر جاری رکھا، آگے تھوڑے سے آئے نا قبلہ، ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ اکبر کہا، مولا نے کہا کیوں یہاں پر تکبیر کیا وجہ کیا ہے؟ کہا مولا وہ دیکھو کوفہ کے نخلستان نظر آ رہے ہیں۔ مولا نے کہا یہاں کہاں، کوفہ کہاں؟ دوسرے صحابی آئے، مولا کوفہ بہت دور ہے۔ پھر کہا یہ نخلستان کیا ہے؟ پھر میرے مولا نے کہا یہ نخلستان نہیں، یہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے، دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ ارے علی کی بیٹیوں نے آج تک دشمن کو نہ دیکھا تھا، آج تک تلواریں نہ دیکھی تھی، آج تک نیزے نہ دیکھے تھے، یہ پہلا موقع ہے علی کی بیٹیوں کے سامنے تلواریں آئی ہے، علی کی بیٹیوں کے سامنے نیزے آئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ہر کا لشکر آیا، ہر نے لشکر کو تھوڑی دور روک لیا، اکیلا آیا مولا کے پاس کہ مولا تیرے ساتھ علی کی بیٹیاں تھیں، میں نے اس لشکر کو تھوڑا دور کھڑا کر دیا، نامحرم کی نگاہیں محملوں پر نہ پڑھیں، مولا مجھے بھیجا گیا ہے
کہ میں تیرا راستہ روک لوں, تجھے میں گرفتار کر کے کوفے لے چلوں. مولا نے ایک مرتبہ دیکھا, اور تیری یہ جرات کہ تو امام زمانہ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے, میں تیرے سائے میں, میں تیرے ساتھ کوفہ کی طرف چلوں, اور ایسا نہیں ہو سکتا. نماز کا وقت ہوا, مولا نے کہا ہور تو اپنے قافلے کے ساتھ نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ؟ ہور نے کہا ہے مولا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا, میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. ہور نے نماز پڑھی, مولا نے خطاب کیا. خطاب کرنے کے بعد مولا نے کہا اگر کوفہ والے ہمیں نہیں آنے دیتے, کوفہ والے مہمان نہیں بناتے, تو زہرا کا بیٹا دوسری طرف چلا جائے گا, تمہارے شہر میں نہیں آئے گا, تمہارے شہر کے اندر داخل نہیں ہوگا. لیکن ایک مرتبہ ہور سامنے آیا, ہور نے کہا یبن رسول اللہ میں مامور ہوں, یہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں, مجھے لے کر جانا ہوگا. میرے مولا نے اپنے جوانوں سے کہا سوار ہو جاؤ, ہمیں راستہ بدلنا ہے. ایک مرتبہ مولا ذوالجناح پر سوار ہوئے, سارے صحابی سوار ہوئے. ہور نے ایک حرکت کی, سامنے آ کر حسین ابن علی کے ذوالجناح کی اس لگام کو پکڑا, کہا حسین میں نہیں جانے دوں گا. میرے مولا نے کہا اے سکلت امک یا ہر, اے ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تجھے پتہ ہے امام کی گھوڑے کو روک رہا ہے, امام کے رستے کو روک رہا ہے, تیری توبہ بھی قبول نہیں ہو سکے گی. ایک مرتبہ ہر نے دیکھا کہ میری ماں کا ذکر کیا ہے مولا نے. ہر نے آنکھیں جھکا کر کہا میں تو صلوات کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا, تیری ماں تو شہزادی ہے جنت کی, وہ تو رسول کی بیٹی ہے. ادھر ہور کے دل میں آواز آئی, ادھر مجھے یقین ہے بقی سے بی بی نے کہا ہوگا ہور میں تجھے حسین کے ساتھ ملاؤں گی. اب دونوں لشکر چلے, فیصلہ یہی ہوا, نہ مکے کی طرف چلتے ہیں نہ کوفہ کی طرف چلتے ہیں, ایک اور رستے کو اختیار کرتے ہیں. اب رستہ چل رہا ہے حسین. کل 2 محرم کی شب تھی, 2 محرم کا دن ڈھلنے لگا. حسین کے گھوڑے نے اس زمین پر قدم رکھا جس کو کرب بلا کہتے ہیں. حسین کا وہ مدینے سے چلا ہوا مسافر کل اپنی منزل پر کربلا پہنچا. ادھر ذوالجناح کا قدم کربلا پہ آیا, کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا, زمین تھر تھرانے لگی. مجھے یقین ہے زمین نے کہا ہوگا حسین اس قافلے کو لے کر چلا جا, یہ زمین تیرے رہنے کے قابل نہیں ہے, یہاں سے سارے انبیاء چلے گئے, یہ لک و دک صحرا ہے, یہ کرب و بلا ہے, یہ جوانوں کا دشمن ہے, یہ سحروں کا دشمن ہے, یہ دادانوں کا دشمن ہے, یہ بچوں کا دشمن ہے, کربلا میں ڈیرے نہ ڈال. میرے مولا نے کہا ہوگا زمین کربلا میں مدینے سے آیا ہوں تو تیرے لیے, وہ جو چلے گئے تھے انہوں نے بطول کا دودھ نہ پیا تھا, میں تجھے آباد کرنے کے لیے آیا ہوں. عزادار و ذوالجناح رکا, ذوالجناح کا رکنا تھا. جانتا ہے حسین ابن علی کون سی زمین آئی ہے, لیکن وہ بیویاں جو مدینے سے سن چکی ہیں کہ کربلا جا رہی ہیں, ہمارے بیٹے مارے جائیں گے تو کربلا, ہمارے خون بہائے جائیں گے تو کربلا. اب یہ نفسیاتی اثر ہے. کیسے حسین ابن علی جلدی بتا دے وہ کربلا آ رہا ہے. میرا مولا تھوڑا دیر کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ بتانا چاہ رہے ہیں. میرے مولا نے ایک مٹی نکالی, جیب سے نکالی, کہا عباس مجھے زمین کی مٹی دو. حضرت عباس نے مٹی کو اٹھایا, دیا حسین ابن علی کے ہاتھوں میں. میرے مولا نے مٹی کو ملایا, جبرائیل کی مٹی اور یہ مٹی مل گئی. میرے مولا نے اس کو جیب میں رکھا, کہا عباس جلدی کرو اس بستی والوں کو بلاؤ, میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سی زمین ہے, یہ کون سی جگہ ہے. عزادارو بستی والے آئے, لوگ اکٹھے ہو کر آئے. کہا اے بستی والو مجھے بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے, اس جگہ کا نام کیا ہے. میرے مولا ان کے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں بات کو, تاکہ زینب سن لے یہ زمین کون سی ہے, اکبر کی ماں سن لے یہ زمین کون سی ہے, اصغر کی ماں کو پتہ چل جائے یہ زمین کون سی ہے. کہا مجھے بتاؤ یہ زمین کون سی ہے. ایک شخص آگے بڑھا, کہتے مولا یقال لہا نینوا, مولا اسے نینوا کہتے ہیں. مولا کہتے ہیں اس کا ایک اور نام ہے وہ بتاؤ. دوسرا شخص آگے بڑھا, کہتے مولا یقال لہا شط الفرات, اس کو شط فرات کہتے ہیں. مولا کہتے ہیں ایک اور نام ہے وہ بتاؤ. پھر تیسرا کھڑا ہوا, کہتے مولا یقال لہا غازریہ, مولا اس کو غازریہ بھی کہا جاتا ہے. مولا جو نام سننا چاہتے ہیں نا
اب کہا مجھے وہ نام بتا دو جو سننا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ آگے بڑھا، ہاتھ جوڑ کر کہتے مولا کیسے کہیں، یقال الہا کرب و بلا، اس زمین کو کرب و بلا کہتی ہے۔ کرب و بلا کا نام آیا، مامنوں سے رونے کی آواز آئی، لیلا نے اکبر کی طرف دیکھا اور رباب نے اصغر کی طرف دیکھا، حضرت قاسم کی ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا، حسین کی بہنوں نے اپنے بھائی کے ذوالجناح کو دیکھا۔ آ گئی وہ کربلا جہاں پر تم ہم سے بچھڑ جاؤ گے، جہاں پر ہمارے پردے لٹ جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے جو ہی سنا نا کربلا، کہتے عباس جلدی کرو معمل بٹھا دو، ہاں ہونا مناخ الرکابنا، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں معمل بیٹھیں گے پھر نہ اٹھیں گے، یہی ہاں ہونا مسفق و دمائنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے اکبر کا لہو بہ جائے گا، میرے جوان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جلدی کرو خیمے لگاؤ۔ عزادارو خیمے لگانا شروع ہوئے۔ سب سے پہلا خیمہ لگا علی کی بیٹی کا۔ عزادارو حضرت علی کی بیٹی آئی، سکینہ کو لے کر خیمے کے اندر بیٹھی۔ کیا بی بی نے محسوس کیا؟ کہا فضا جلدی کرو میرے بھائی کو بلا لاؤ، جلدی کرو میرے بھائی کو بلا لاؤ۔ میرے حسین آئے، کہا زینب خریت تو ہے؟ بی بی رو کر کہتی ہے حسین جلدی کر، اس زمین کو چھوڑ دے، اس زمین سے آگے چلو۔ کہا حسین کیا ہو گیا؟ کہا حسین میں سکینہ کو لے کر آئی، اس زمین کی خاک اڑی، سکینہ کے بالوں میں بیٹھ گئی، خاک کربلا نہیں نکل رہی۔ پھر کہا حسین، حسین تو اپنی ماں کی آواز کو پہچانتا ہے، میں جب سے کربلا میں آئی ہوں میری ماں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، میری ماں کربلا میں کیوں رو رہی ہے؟ وہ دیکھ جیسے بیٹا مر گیا ہو۔ عزادارو مولا نے فرمایا زینب، زینب میں اسی زمین پر اپنے بابا علی کے ساتھ آیا تھا، میرا مولا علی حسن کے زانوں پہ سر رکھ کے سو گیا تھا، تھوڑی دیر بعد اٹھا تھا مولا علی روتے ہوئے، ایک مرتبہ اس جگہ کو دیکھتا تھا، ایک مرتبہ اس جگہ کو دیکھتا تھا۔ ہم نے کہا بابا کیا دیکھا؟ مولا نے کہا میری آنکھ لگی تھی، میں نے دیکھا ایک خون کا دریا ہے، حسین اس میں ڈوب رہا ہے، حسین مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ زینب یہ وہی زمین ہے، زینب میں نے قیامت تک یہاں سونا ہے، میرے زائر مجھے یہاں ملنے کے لیے آئیں گے۔ وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللهم